جی ناظرین، ہم لوگ بات کر رہے تھے پاک بھارت تعلقات پر. میرے مہمان عزیز کا کچھ پرابلم ہے، یا تو وہ اگنور کر رہے ہیں، جان بوجھ کے غلط جواب دے رہے ہیں، یا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. اگر ہم بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیے کہ لڑائیاں بھی ہوئیں، دوستیاں بھی ہوئیں، پانی کا مسئلہ بھی ہوا، کشمیر کا ایک میجر پرابلم ہے، بڑا مسئلہ ہے. انشاءاللہ وہ بھی حل ہوگا، وہ ضرور ہوگا. کرکٹ ہماری سیریز شروع ہو گئی، ہمارے آرٹسٹ بھارت جا رہے ہیں، بھارت کے آرٹسٹ یہاں آ رہے ہیں، ان کے فلم والے یہاں آ رہے ہیں، اور ایک امید بنی ہے کہ بھائی جب پڑوس میں رہتے ہیں تو پڑوسی سے اچھی زیادہ دوستی تو اور کسی ملک سے نہیں ہو سکتی. تو اس دوستی کو تو ہونا ہے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. اب بھارت کے اوپر ہے کہ تیار ہو جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، پھر ڈیٹ آگے کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو میں آخری مرتبہ کوشش کر رہا ہوں اپنے مہمان سے کہ وہ اصلی موضوع کی طرف آ جائیں اور آپ لوگوں کے لیے مجھ سے بات کریں. یہ دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب اصل میں بات یہ ہے انور مقصود صاحب کہ دوسرے وقفے سے تھوڑی دیر پہلے میری عقل جو ہے وہ جواب دے گئی، میری سمجھ جواب دے گئی. اب آپ ہی فرمائیے کہ مجھے اس موضوع پہ کیا کہنا چاہیے، کیونکہ آپ پروگرام کرتے ہیں، پالیسیز کا آپ کو علم ہے، تمام باتوں کا آپ کو علم ہے. آپ فرمائیے، جب آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ فرمائیے کہ یہ کہہ دیجئے، میں وہ کہہ دوں. نہیں سر، آپ بات سمجھ نہیں رہے. آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں آپ کے آرٹیکلس وغیرہ پڑھتا ہوں. اب جو حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب دیکھیے، بہت آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں اس کے جواب میں آپ سے چاہوں گا کہ اس سوال کو آپ ریپیٹ کریں. اب جو حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں عرض کروں؟ جی. لوڈ شیڈنگ. کیا مطلب؟ جو کچھ آپ نے حالات کی بات کی اس کی روشنی میں ہم لوڈ شیڈنگ دیکھتے ہیں، یعنی اندھیرا. لوڈ شیڈنگ میں کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی ہوتا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم محترم منموہن سنگھ کبھی تو حالات سدھارنے کی بات کرتے ہیں، پھر اچانک مکر جاتے ہیں. دیکھیے، آپ نے لتا منگیشکر کا وہ گانا تو سنا ہوگا. وہ گانا جو ہے یہ منموہن سنگھ جی پہ بالکل ٹھیک فٹ بیٹھتا ہے. کون سا؟ وہ کیا ہے وہ گانا؟ منموہنا بڑے جھوٹے. بڑے جھوٹے. نہیں وہ تو بھجن ہے. نہیں، میں نے تو ایسے ہی کچھ مجھے اندازہ ہوا. منموہنا بڑے جھوٹے. سیاست میں سچ تو ویسے بھی کم ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اب ہم ذرا کھل کے تھوڑا گفتگو کریں گے کہ ہم دونوں ملکوں میں اصل پرابلم ہے کیا. لیٹ اس سارٹ آؤٹ دس ریالٹی کہ ایکچولی ان دو ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان میں ان میں پرابلم کیا ہے. سر میرے خیال میں تو کشمیر کا ایشو ہے. دیکھیے، نا یو آر رائٹ. اب دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ان کا اٹوٹ انگ ہے. جی. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹوٹ انگ ہے. دیکھیے، ہیئر لائز دی ڈفرنس. اٹوٹ اور ٹوٹ. آپ لوگ ٹوٹ کہتے ہیں. اب اس کو اگر آپ جنرلائز کر لیں گے تو میں اس کے براڈر ویژن میں دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، ہم کہتے ہیں ٹوٹ انگ ہے. مگر آپ نے کبھی غور کیا سر اس بات پہ کہ کشمیر کی وجہ سے ہماری فوج کتنی پریشان ہے اور بھارت کی فوج بھی پریشان ہے؟ نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. یہاں کی اور وہاں کی دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہ اس ایشو سے خوش ہیں. وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایشو ریزالو ہو گیا تو پھر جھگڑا کس بات سے ہوگا اور کس سے ہوگا جھگڑا؟ اچھا، یہ پوائنٹ آپ کا درست ہے، مگر فوج تو ملک کے لیے دوسرے کام بھی کر سکتی ہے اور جو کر رہی ہے. نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ دوسرے کام نہیں کر رہی یا نہیں کر سکتی. وہ ہے، میں نے ایک جنرل بات کی تھی کہ دو ملک ہے پڑوسی. جی. اور دونوں ملکوں میں جو ہے وہ لڑائی، ہر وقت لڑائی جھگڑا، کبھی تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی خراب ہو جاتے ہیں، فلکچویشنز آتی ہیں. یہ تو اس کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں.
پروگرام کے ختم ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے، آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس کو سن کے ناظرین خوش ہو جائیں. یعنی یو مین کہ میں پاک بھارت تعلقات پر کوئی جوک سناؤں آپ کو؟ نہیں سر، دیکھیں بس سروس شروع ہو چکی ہے، ہو گئی. جہاز آ رہے ہیں، چلیے جہاز آ رہے ہیں، ریل بس جا رہی سروس ہے، شروع ہو گئی، ریل آ رہی ہے، ڈیلیگیشن کرکٹرز آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ہندوستان کے آرٹسٹ یہاں آ رہے ہیں، یہاں کے آرٹسٹ وہاں جا رہے ہیں، یہاں کے آرٹسٹ جو ہیں وہ وہاں کام کر رہے ہیں، وہاں کا کوئی آرٹسٹ یہاں کام نہیں کر رہا ہے. اب یہ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں، مگر میں سمجھتا ہوں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب میں اس کے جواب میں ایک بات پھر یہ کہوں گا کہ میں آپ کو شروع سے یہ سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ ایک عجیب انسان ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ ہی نہیں رہی ہے کہ پاک بھارت تعلقات پر بیک وقت دو آدمی بکواس نہیں کر سکتے. یا آپ فرما لیجئے یا میں فرما لوں، لیکن آپ کی سمجھ میں بات آ ہی نہیں رہی ہے. میں 3 دفعہ مسلسل آپ ایک بات کر رہے ہیں، 3 دفعہ اور مسلسل میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی بکواس کرے. میں نے 3 دفعہ چاہا کہ بکواس یہی کریں. کیا کہا آپ نے؟ 3 دفعہ میں نے آپ میری ہی بات مجھ پہ گویا مار رہے ہیں. نہیں میں نے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، مگر آپ وہ اس جگہ پہنچ نہیں رہے ہیں جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں جو کر رہا ہوں وہ بات ہے، آپ کبھی کبھی معاف کیجئے گا وہ کر گزرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی بکواس. پاک بھارت تعلقات ظاہر ہے بہتر ہونے چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا کرے کہ یہ شبنم یوں ہی برستی رہے، زمیں ہمیشہ لہو کے لیے ترستی رہے. اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ. ARY کے تمام چینلز لائیو صرف ایک سپر ایپ پر. ARY زیپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں. فری HD لائیو اسٹریمنگ کے لیے ابھی ARY زیپ ڈاؤن لوڈ کریں یا پھر اپنے PC اور لیپ ٹاپ پر وزٹ کریں ARYZap.com.